السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں سنڈے کامنٹ باکس کا ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ پوسٹ اور امیج نمبر 11 کے جو سوالات رہ گئے تھے اس کا یہ دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اگلی جو 12 نمبر کی پوسٹ آئے گی، اگلے سوالات آپ اسی کے کامنٹ باکس میں بھیجیے گا، اور اس کامنٹ باکس میں، اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں جن کو جوابات مل گئے ہو وہ جزاک اللہ سے دعا دے دیں۔ آپ کی مقبول دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو آپ کا جواب پہنچ چکا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں سہیل شیخ آئی ڈی سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ شادی کے لیے استخارہ کرنا کیسا ہے، اور اگر وہ جس کو ہم نے سوچا ہے اس کا استخارے میں نہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ جواب یہ کہ استخارہ ہر جائز کام کے لیے ہوتا ہے جس میں 2-3 آپشن ہو اور ان آپشنز میں کنفیوژن ہو، کشمکش ہو کہ ادھر رشتہ کرے یا ادھر رشتہ کرے، یا ایک رشتہ ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اللہم انی استخیرک، دعا کا خلاصہ یہی ہے کہ یا اللہ ہم آپ سے خیر مانگتے ہیں۔ یہ استخارہ کوئی فال نکالنا یا فیوچر کو معلوم کرنا یہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر کا علم دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ استخارے کے تعلق سے ہمارے آسان دین چینل پر 6 ویڈیو موجود ہے، پوری سیریز ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اگر استخارے کا جواب نہ آئے اور پھر ادھر کوئی شادی کرتا ہے تو گویا یہ استخارہ کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گیم کھیلا ہے، مذاق کیا ہے، جو بالکل درست اور مناسب نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہم لیتے ہیں وسیم مفت آئی ڈی سے۔ پوچھتے ہیں، غالباً کوئی خاتون اور لیڈی ہے، کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، دینی معلومات دیتے ہیں، تو بچوں کو کون سی کتاب پڑھانی چاہیے؟ یہ تھوڑا سا جنرلی سوال ہے۔ ایریا وائز، علاقے کے اعتبار سے، بچوں کی عمر کے اعتبار سے، شہر میں آپ ہیں یا گاؤں میں ہیں، بچوں کی علمی قابلیت کیا ہے، اس کے اوپر یہ جواب ڈیپینڈ رکھتا ہے۔ پھر بھی تعلیم الاسلام ہے، بڑی بچیاں ہیں تو ان کے لیے بہشتی زیور ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسنون دعائیں، سیرت اور مسائل اور قرآن مجید کی تصحیح، یہ بنیادی معلومات بچوں کو دی جائے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو۔ زیادہ محنت اس بات پر کی جائے کہ ان کو ایمان کی بنیادی باتیں مل سکیں اور ایمان ان کے دل میں راسخ اور پیوست اور جم سکے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں رفیق آفیشیل آئی ڈی اور امیر حمزہ آئی ڈی، دونوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادوں کو اور آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، صلاح فلاح سے نوازے، ہر طرح کا خیر مقدر فرمائے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں مسٹر شیخ آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈی اور کوئی بیوی معذور ہے، چاہے وہ حیض کی معذوری ہو، اور شوہر کو شہوت اور خواہش شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہو، تو ایسی صورت میں کیا وہ بیوی اپنے شوہر کی شہوت اپنے ہاتھ سے پوری کر سکتی ہے؟ حیض کی حالت میں ہم بستری اور صحبت منع ہے، لا تقربوہن حتی یطہرن، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس حالت میں بیوی سے ملاقات اور قربت نہ کرے، مسئلے کی روشنی میں ناف سے گھٹنے تک، بلا حائل کے اس سے نہ ملے، بلا کسی آڑ کے اس سے نہ ملے، دوسرے کسی اور جگہ سے بھی اپنی شہوت پوری کی جا سکتی ہے۔ نارمل حالات میں بیوی کے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پوری کرانا، اس کو فقہاء نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اور بہت زیادہ پرابلم آ جائے، معذوری ہو جائے، شہوت کا جوش بہت زیادہ ہو جائے تو گنجائش ہے، پھر بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غلط چیز ہے، پھر بھی بہتر نہیں ہے، لیکن بہت مجبوری میں فقہاء نے اس کی گنجائش اور اجازت دی ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں انعام آئی ڈی سے کہ میت کو نہلانے کا کیا طریقہ ہے؟ یوٹیوب پر اس
تعلق سے بہت سارے پریکٹیکلی ویڈیو موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ نکاح کی وضاحت کریں۔ پہلے آپ اس کی وضاحت کریں کہ نکاح کی وضاحت کا کیا مطلب ہے۔ نکاح میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آسان دین چینل پر نکاح سے متعلق 50 سے زائد ویڈیو موجود ہے۔ پہلی رات کس طرح گزارنی ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے، مہر کتنا دینا، ڈیٹیل کے ساتھ الگ الگ ٹاپک پر ہم نے 50 سے زیادہ ویڈیو بنائے ہیں۔ آپ کو وہاں نکاح کی وضاحت مل سکتی ہے، آپ پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، طاہر جمال بھائی آئی ڈی سے سوال ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے تو کیا ہوگا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تفصیل سے بتائیے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ چوتھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھے تھے، نمبر 2 نہیں بیٹھے تھے۔ اگر چوتھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھے تھے تو آخری قاعدہ یہ ادا ہو گیا، آخری فرض ادا ہو گیا۔ اب 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جائے، سجدے سہو کر کے نماز مکمل کر لے، نماز پوری ہو گئی الحمدللہ۔ اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو 6ٹھی رکعت بھی ملا لے اور 6ٹھی رکعت کے اینڈ میں سجدے سہو کر کے نماز پوری کر لے، 4 رکعت فرض ہو جائے گی، 2 رکعت نفل بن جائے گی، اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر چوتھی رکعت کا قاعدہ ہی نہیں کیا ہے اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو ریٹرن واپس قاعدے میں آ کر سجدے سہو کے ذریعے نماز پوری کر لے۔ لیکن اگر 5ویں رکعت کا سجدہ ہو چکا ہے تو اب وہ نماز فاسد ہو گئی، اب اس نماز کا اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، وہ فرض نماز دہرانی ہوگی۔ یہ پوری تفصیل ہو گئی۔ اب اگلا سوال لیتے ہیں، آفیشیل چینل آئی ڈی سے سوال یہ ہے، بعض ساتھی 10 سوال ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں، کیسے جواب دیں گے، دوسروں کو بھی جواب دینا ہے، تو برائے مہربانی معلومات کی حد تک 1-2 سوالات، عمل کی حد تک ضروری سوالات کر لیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ تہجد کا وقت کب تک رہتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، جسٹ اس سے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا راستے میں گاڑی ڈرائیو کرتے وقت تلاوت کرنا، ذکر وغیرہ بالکل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، لوگ گانا سن کر، گانا گا کر ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام اور ذکر میں مشغول رہ کر کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہے محمد ثاقب آئی ڈی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کا سودی کاروبار ہے تو کیا ان کے گھر کی دعوت کھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ کسی کا اگر اکثری کاروبار حرام ہے تو اس کی دعوت کھانا، اس کی کوئی چیز یوز کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو پرسنل دعوت کرائی جا رہی ہے یہ الگ سے کوئی فنڈ ہے جو حلال پیسہ ہے ٹوٹلی، تو وہ دعوت کھا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سودی اگر کاروبار ہے اور 50% سے زائد، آدھا یا اس سے زائد اگر ان کا یہی کاروبار ہے تو ان کی دعوت کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، شاہ رخ سولنکی آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ شادی میں مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ نکاح کی شرط ہے، مہر عورت کا حق ہے۔ بھائی بولتے ہیں نا، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، بیوی سے جب فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو اس کا حق بھی دینا ہوگا، یہ اس فائدے کا بدل ہے مہر کی شکل میں۔ اور سرکاری دواخانوں میں بہت ساری جگہ پر دوائی فری میں ہوتی ہے، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فریج کی چیز کی ناقدری ہوتی ہے، اس کو ضائع کیا جاتا ہے، تو پھر دواخانے والے کیا کرتے ہیں، 10 روپیہ 5 روپیہ فیس رکھتے ہیں تاکہ اس کی قدردانی ہو۔
تو یہ عورت کی قدر، اور عورت ایک قیمتی چیز ہے کہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے، یہ اس کا بدل اور اس کا حق مہر ہے۔ شریعت نے اس بنیاد پر اس کو رکھا ہے۔ رضوان شیخ آئی ڈی اور اسٹوڈنٹس آئی ڈی دونوں سے ایک سوال ہے کہ پیشاب کے بعد قطرے نکلتے ہیں تو وضو اور نماز کا کیا کریں؟ جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جائے، پیشاب سے مکمل فارغ نہ ہو جائیں، پیشاب ہونے کے بعد کچھ وقت کے لیے رک جائیں، جب اطمینان ہو جائے مکمل پاکی کا، اس کے بعد وضو کر کے نماز کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال لیتے ہیں علی اکبر آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ یہ ایمان کی فکر بہت قیمتی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے، جو مشہور حدیث پاک ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نکل گئے کہ حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر جواب ملا کہ کبھی وہ حالت ہوتی ہے، کبھی وہ حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس بات کی فکر کا ہونا یہ خود ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں اعمال چل رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام جاری ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان موجود ہے، بلکہ اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے ایمان والی، اسلام والی موت عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر کی دعا سب سے قیمتی دعا ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں حقیقت ٹی وی آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ درست ہے؟ اور اس سلسلے میں جو دلائل ہے، کنفیوژن کے جو جوابات ہیں، الحمدللہ بہت سارے علماء کے اس پر ویڈیو موجود ہے، آپ اس تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق بھی یہ جائز اور درست ہے۔ وسیم مفت آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ وہالی دکری یوجنا سے لابھ لینا کیسا ہے؟ جہاں تک ہم نے اس کی تحقیق کی، ہمارے علم کے مطابق یہ ایک سودی اور انٹرسٹ والی اسکیم ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں وہ اس یوجنا کا لابھ لے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار نہ ہو ان کے لیے درست نہیں ہے۔ حسن بانو آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ استخارے میں اگر ہاں آ جائے اور وہاں ابا شادی کرنے کے لیے منع کرے تو کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ واقعتاً استخارے میں ہاں آیا ہے یا بلی کے خواب میں چھچڑا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اپنی فیلنگ ہم نے بنا لی ہو، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے کہ کبھی بچے ایک جگہ رشتہ کرنے کے لیے کہیں، ماں باپ دوسری جگہ کہیں، تو اس کا سمادھان کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس پر ہمارا ویڈیو ہے، ہم لنک اٹیچ کریں گے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ ہمارے اس ویڈیو کا آخری سوال لیتے ہیں آج کا۔ بسن عبد المنان آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ ہم فجر کے 5 منٹ پہلے اٹھیں، 5 منٹ فجر کی نماز میں باقی ہے اور غسل فرض ہو گئے تو کیا کریں؟ غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ پاکی نماز کی شرط ہے۔ اس پاکی کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ پاکی کے بعد ہی ہم نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور کوشش کریں الارم وغیرہ یا جلدی اٹھنے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے اس سے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سیکھنے، سیکھتے رہنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔